मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बस ये एक दो आयतें पढ़ के बयान खत्म करता हूं अपना। फिर देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे जेल में चले गए। लेकिन जो मुत्तकी होता है ना, वो हर जगह मुत्तकी होता है। जब जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम गए हैं, वहां भी अल्लाह का जिक्र। तो जेल के कैदियों को ख्वाब आया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, हालांकि गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, कहने लगे आप हमें अच्छे आदमी मालूम होते हैं, तो आप हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। तो पता ये चला कि ख्वाब की ताबीर किससे पूछनी चाहिए? रूहानी आमिलों से, ना उलमा से, जो नेक और साले होते हैं। उनको अल्लाह ने ज़्यादा हिकमत मसलहत अता। अव्वल तो हर ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती, टाइम भी ना, हर आदमी फिर फ़ोन उठेगा, मुझे ये आया, मुझे छिपकली आया, मुझे सांप आया, मुझे केचवा आया। तो ख़वातीन को जब सांप आ रही है तो समझ लो सांस आ रही है। तो ये ख़वातीन को तो मैं बता देता हूँ, मैरिड ख़वातीन को, मुझे सांप आया, छिपकली है। मैंने कहा आपकी नंदें आपको छिपकली की शक्ल में नज़र आ रही हैं। उन ख्वाबों की ताबीरें नहीं होती, क्योंकि सास को भी बहू जो है ना गिरगिट की शक्ल में नज़र आती है। उसको वो गिरगिट वाला ख्वाब आ रहा होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर फौरन नहीं बताई, बल्कि उनको तौहीद की तबलीग की कि बेहतरीन मौका है, ये मेरे मोहताज हैं, अभी मैं इनको तौहीद की तबलीग करूंगा। तो क्या फरमाया, या साहिबय सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐसा मजा आता है इस आयत के पढ़ने में। ऐ मेरे जेल के दोस्तों, पता चला भाई काफिर को भी तबलीग करनी है तो दोस्त कह के खिताब कहना है। ये नहीं करना कि तू जाएगा जहन्नम में, तू जहन्नमी है, इसी हाल में मर गया तो तेरा ठिकाना क्या है? जहन्नम की आग। तो ये स्टाइल अच्छा नहीं है। यूसुफ पैगंबर होके काफिरों से क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे जेल के साथियों, ऐ मेरे जेल के दोस्तों, अरबाबुम मुतफर्रिकूना, बताओ बहुत सारे माबूद वो ज्यादा अच्छे हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ये एक को माबूद बनाया जाए? इतने सारे महबूब, इतने सारे माबूद तो पागल हो जाएगा ना, एक को बनाओ माबूद। तो ऐसे उनको तबलीग करके फिर उनको बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ये ताबीर है कि एक लटका दिया जाएगा और एक बादशाह की वैसे ही खिदमत करेगा। फिर जो जिसको ये कहा कि तुमको निजात मिलेगी, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं जेल में पड़ा हुआ हूं, बादशाह को जरा याद दिला देना, एक कैदी जेल में कई साल हो गए हैं, तो उसके जेल से निकालने का इंतजाम करो। ये नालायक गया और बादशाह को बताना भूल गया। तो कैसी पैगंबरों पर भी आजमाइशें आती हैं, कई साल जेल में पड़े रहे हैं, फिर वो भूल गया, फिर अंदर जेल में, लेकिन ना खुदकुशी का ख्याल आ रहा है, ना डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। क्या सोच के? अल्लाह ने मेरी तकदीर में यही। हम होते, हम कहते एक तो अल्लाह के लिए मैं बुराई से बचा। आज जो दीनदार बनता है ना, फौरन कहते पैसे बढ़ क्यों नहीं रहे, मैं तो नमाज भी शुरू कर दी, दाढ़ी भी रख ली, पर्दा भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अल्लाह मियाँ ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा और इसके दरवाजे वो क्यों नहीं रहा? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम नेकियों पे नेकियां कर रहे हैं, बजाय वसाइल पैदा होने के उल्टा आजमाइशों पे आजमाइशें बढ़ रही। जिना से बचने पे तो उनको बादशाह बन जाना चाहिए था। अल्लाह कहता आपने मेरी खातिर कुर्बानी दी, अब मैं आपको नवाजूंगा। ना, अल्लाह ने उल्टा क्या करवा दिया? जेल में डलवा दिया। फिर जेल से निकलने की सूरत बनी तो भुलवा दिया उसको। बुलाए तो शैतान ने, लेकिन वो भी तो अल्लाह की मर्जी भी तो शामिल थी ना उसमें। तो आजमाइशों पे आजमाइश है। लेकिन क्या हो रहा है भाई? अल्लाह की तकदीर, हम इस तकदीर पे क्या हैं? राजी हैं। ये वो नुस्खा है जो डिप्रेशन का इलाज है, जो डॉक्टरों के पास और गोरों के पास नहीं है। गोरे डिप्रेशन के कोई और इलाज बताते हैं, ये वो है जो सिर्फ पैगंबर बता सकते हैं। सऊदी अरब में एक साहब मिले, अरबी हैं और बड़े अच्छी रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक है। किसी ने मुझे बताया कि इनका 4 या 5 साल का बेटे की डेथ हो गई है, और जो बताने वाले थे वो इंडियन है। उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे के हौसले और सब्र को दाद देता हूं, कैसे इसने सब्र किया है। तो मेरी उन अरबी से बात हुई, मैंने जरा ताज़ियत की, तो मैंने कहा आपने कैसे सब्र किया? उसने आयत पढ़ी, कहते हैं मैंने जब कुरान में देखा, मेरे बड़ा चहीता बेटा था, उसकी जब डेथ हुई अचानक, तो मैंने कुरान में देखा, कुरान कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कह रहे हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, माल में कमी के ज़रिए भी और औलादों में जाने भी लेकर। तो क्या होगा अल्लाह आजमाइश के बाद? वबश्शिरिस साबिरीन, ए नबी जो इन मुसीबतों में सब्र करे उसको खुशखबरी सुना दें।
کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا۔ یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا؟ ختم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیوں مرا ہے بھائی؟ پھر ایسی فضول بحثیں ہیں، وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا ہے نا، یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر۔ پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں، رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھڈا بھی کر لیا اللہ سے، لڑ بھی لیے، ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھڈا کر لیا، آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی، بھائی اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی۔ لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا۔ اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں، سچی مچی کا آخری واقعہ۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں۔ لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت۔ لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے۔ یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی۔ اب ایسا، اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم۔ سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، مانگا وسیم ہے، مل کون رہا ہے؟ یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں۔ اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو، لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا نا۔ کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، ملا ہی نہیں، اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عورتیں بھی، مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا۔ اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے، ہم کو وسیم نہیں ملا، تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی، کرنی اللہ نے اپنی ہے۔ مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا، نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے، لگ رہا ہے، حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے، یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے۔ پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی، اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے، نکال دے، نہیں نکالا۔ ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے، بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے، رہائی کا انتظام، تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں، پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا، پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا، وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے، پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوشوں کو کھا رہے ہیں، بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو، کچھ اسٹور کر لو، کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا، اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا؟ وہ ختم کر دے گا۔ ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے، اب کہا لے کر آؤ، پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے، وہ عزت نہ ملتی، اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ، یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ۔ پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی، آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا، شاہی پروٹوکول ملے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو،
کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں, اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی. وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا, اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے؟ یوسف بن گئے. تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگے. جو ہو رہا ہے نا, میں تو وہی بتاؤں گا نا. اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو؟ صبر کرو. ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے. بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے, لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے, اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں, دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کراچی میں بھکاریوں کا بائیکاٹ مہم بہت جاری ہے. بھائی بھکاریوں کو جھڑکو نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سچی مچی کا نکل آیا, اور 100 میں اگر ایک صحیح نکلا تو اس ایک کی وجہ سے ان 99 کو کمبختوں کو برداشت کیا جاتا ہے جو فراڈی ہیں. تو جب آپ کو یقین ہو کہ فراڈی ہے تو پھر دھتکار دو, لیکن ویسے سائل کو دھتکارنا اگر وہ سچی مچی کا نکلا تو پھر بڑا خطرناک ہے. بیان کے بعد یہ کیا لے کہ تھوڑا وقت دے دے, بہت اہم بات کرنی ہے. طارق بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ جزاک اللہ. آپ تو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بولیں یار, آرڈر کریں یار. جو لوگ طلاق کے بعد یعنی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں, طلاق کی بات چھپاتے ہیں, کئی سال انہوں نے بالکل ان کا بائیکاٹ کریں. 3 طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی رہ رہے ہیں, ان سے دور ہو جائیں, ان کو بولیں تم لوگ زنا کر رہے ہو, کٹ جائیں ان سے, تعلق ختم کر دیں ان سے. طلاق کے بعد میاں بیوی فون پر بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی ضروری بات ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے آپ بتاؤں طلاق کے بعد نہیں رابطہ رکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں فسادات بہت ہیں. کیونکہ ایک بے تکلفی رہی ہوتی ہے, تو بیچ میں کسی تھرڈ پرسن کو رکھنا چاہیے. بہرحال کوئی بہت شدید ضرورت کی بات ہو تو جائز تو ہے, لیکن فتنے کا بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے.